آپ کی بعض ویڈیوز کے نیچے چند لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں بڑے غلط قسم کے، گالیاں بھی دی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ڈیلیٹ کیوں نہیں کر دیتے آپ کمنٹس کو، جبکہ دعوت حق جو ہے وہ خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں سارا کچھ اس کو؟ ہاں یہ بات ہے، گالیوں والی بات تو ہے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ میری کسی ویڈیو کے نیچے کامنٹس ڈیلیٹ کیے جائیں. یعنی ہم فریڈم آف ایکسپریشن چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فریڈم آف ایکسپریشن ہو، وہ اپنا اظہار رائے کر سکتے ہیں. البتہ اگر گندے کامنٹس کریں گے، ہماری ہزاروں ویڈیوز میں صرف ایک ویڈیو ہے جس پہ ہم نے کامنٹس بین کیے ہیں، وہ اورل سیکس والی ویڈیو ہے. مور دین 3 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، 30 لاکھ سے زیادہ لوگ. اس کے نیچے ہزاروں کامنٹس ہیں، بڑے بڑے گندے کامنٹس لوگوں نے کیے تھے. واحد ویڈیو ہے جس پہ کامنٹس بین کیے ہیں، وہ بھی صرف یہ بے حیائی والے کامنٹس کی وجہ سے. ہم کامنٹس نہ بین کرتے ہیں نہ ڈیلیٹ کرتے ہیں. البتہ میں نے بھائیوں کو کہا ہے کہ جہاں پہ گالی کو لکھے نا وہ آپ ڈیلیٹ کریں، اور بڑی بڑی گندی گالیاں لکھی ہوتی ہیں. اختلاف رائے کو کرتا ہے 1000 کامنٹس کرے، ڈیلیٹ نہ کریں. اور آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز کے اوپر لوگوں نے مخالفین کے کامنٹس بھی ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ زیادہ تر پازیٹیو کامنٹس ہی ہوتے ہیں، نیگیٹو ہوتے ہیں لوگ جواب بھی دے دیتے ہیں نیچے. ہم کبھی کامنٹس ڈیلیٹ نہیں کرواتے. میں اس چیز کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. حق ہے، اور ہم تو چاہتے ہیں دعوت حق کو فائدہ ہوتا ہے اس سے، کیونکہ ہم نے کتاب و سنت سے بات کی ہوتی ہے، نیچے لوگوں نے چھڑول چھوڑی ہوتی ہے، تو لوگ خود نیچے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ علی بھائی نے تو دلیل دی ہے، آپ دلیل پیش کریں. تو اس سے دعوت حق کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان؟ فائدہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی جہالت اور کھل کے عوام کے سامنے آئے. فل جاہلانہ کامنٹس کریں، نیچے گالی گلوچ نہ کریں، جاہلانہ کامنٹس کریں. اور جاہلانہ کامنٹس کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا دل تو نہیں مانتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا بول رہا ہے. تو یہ سارے جاہلانہ کامنٹس ہیں. یہی تو ہمارا مقدمہ ہے کہ سارے سن سنا کے سننی نے تو نہیں، اسی پڑھ پڑھا کے سننی صحیح سننی. تو ہمارے مخالفین جو ویڈیوز چڑھا کے میرے پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں نا، آپ کبھی ان کے نیچے کامنٹس پڑھیں، ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے. لوگوں نے اتنا علم الکلام سے جواب دیا ہوتا ہے اور وہ کمنٹس ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور اس کو چیک کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ویسے تو یہ ویڈیو ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے کوئی 200-400 بندہ دیکھ لیتا ہے، یہ نہ لکھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھنی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کاؤنٹنگ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے نیچے کامنٹس کتنے ہوئے ہیں. آپ اگر کامنٹس ڈیلیٹ بھی کر دینا، کاؤنٹنگ میں سے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتے. تو آپ دیکھیں اوپر لکھے ہوں گے 100 کامنٹس، نیچے آپ دیکھیں گے تو 25 ہوں گے، باقی 75 انہوں نے ڈیلیٹ کر دیے ہوتے ہیں. اور سمجھ لو انہوں نے خلاف سن. ہم یہ کام نہیں کرتے. ہاں جہاں پہ گالی گلوچ ہو، وہ میں نے بھائیوں کو کہا کہ گالی گلوچ کو ضرور ڈیلیٹ کریں. وہ کوئی اسلامی علمی طریقہ نہیں ہے، نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے کہ آپ گالیوں کے ساتھ اختلاف کریں. اور یہ بھی اسلام کی ناپسندیدگی ہے. مجھے پرسنلی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مجھے گالی میں نکالے. میں آپ کو پرسنلی بات بتا رہا ہوں، کتنے علماء نے مجھے کتنی کتنی گندی گالیاں نکالی ہیں، اور میں نے اپنی ویڈیوز میں ان کے لیے تعریفی کلمات کہے. میں علم کی فیلڈ کا بندہ ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. گالی نکال کے وہ اپنا ظرف شو کر رہا ہے، میں علمی تحقیق میں کسی کی قدر کر کے اپنا ظرف شو کر رہا ہوں. گالی میں صرف ہمیں خطرہ یہ والا ہوتا ہے کہ لوگ پڑھیں گے، فیمیلز بھی پڑھتی ہیں، پھر بعض کا اتنی واہیات گالیاں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے علماء کی وکیبلری جو ہے نا گالیوں کی، وہ دنیا داروں سے زیادہ ہوتی ہے. عام آدمی اتنی موٹی گال کرتا ہے، یہ اتنی موٹی گال کرتے رہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس وکیبلری سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے کہ وہ لوگ پڑھیں گے، ورنہ مجھے نہیں فرق پڑتا. مجھے بتائیں اگر کسی نے نیچے گالی کی ہے، اس سے ہماری دعوت حق کو کیا نقصان ہوگا. پچھلے 100 سالوں میں نبی علیہ السلام کے خلاف 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور اسلام تیزی سے جتنا ان 100 سالوں میں پھیلا ہے نا، پچھلے 1400 سال میں نہیں پھیلا اتنی تیزی سے. اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ اینڈ یورپ. حالانکہ 60,000 میں سے 60 کتابوں کے جواب بھی مسلمانوں نے نہیں دیے. مسلمان بات صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی سلمان رشدی کو قتل کر دو. سلمان رشدی کی کتاب کا جواب دینا وہ مشکل ہے ان کے لیے، اس لیے کہ اس کتاب کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ اپنے بزرگ بابوں کی کتابوں کو بھی نگیٹ کرنا پڑے گا. رشدی دجال نے جو کچھ نبی علیہ السلام پہ ایلیگیشن لگائے ہیں، اس نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں لگائے ہیں. وہی جھوٹی کتابیں جو گستاخانہ عبارتیں ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں نا کہ یار یہ جعلی روایتیں کتابوں میں نکالو اس کو، وہی اس نے جمع کی ہوئی ہیں. راجپال نے، جس کو غازی علم دین نے مارا تھا، اس نے بھی کوئی اپنی طرف سے تو باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی. یہ ساری جعلی باتیں کتابوں میں. ہم یہی تو رونا روتے ہیں کہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ جھوٹی روایتیں کتابوں میں موجود ہیں، اور اس میں بعض کا حیا سوز، ایمان سوز روایتیں، نبی علیہ السلام کی شخصیت کو بدنام کرنے والے جھوٹے واقعات موجود ہیں. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے،
نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے والے جھوٹے واقعات آپ یوٹیوب پہ لکھیں، آپ کو پتہ چلے گا وہی واقعات وہ نقل کرتے ہیں تصوف کی کتابوں سے اٹھا کے، ٹھیک ہے جی، کشف المحجوب سے اٹھا کے، حشر بہشت سے اٹھا کے، اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں سے اٹھا کے کرتے ہیں. اور جواب انہوں نے کہاں سے دینا ہے؟ یہ صرف یہ کہہ سکتے ہیں مار دو اگلے کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری کمپیٹنسی نہیں ہے، اور اگر ہم نے جواب دیا تو جواب رشدی کو بعد میں ہو رہا ہوگا، ہمارے بابوں کو پہلے ہو رہا ہوگا، تو لوگ پھر ہمیں بابی کہیں گے. ٹھیک ہے، نہ میں بابی تو نہ میں بابی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اکثر ویڈیوز چڑھی ہوتی ہیں آپ کے نام سے، رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا، تو یہ سب کو اجازت ہے مشہور ہونے کے لیے، ایسا کر سکتا ہے؟ اگر وہ واقعی مجھے رپلائی کر رہا ہے تو کرے، اگر وہ قرآن و حدیث کو رپلائی کر رہا ہے نا تو پھر رپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا نہ لکھا کرے رپلائی ٹو صحیح بخاری اینڈ صحیح مسلم. یعنی اگر میں بخاری سے حدیث بیان کر رہا ہوں 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی، تو اب عمار کے مخالفین کی جماعت کو دوزخی اور دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، دوزخی نہیں، دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت اور باغی جماعت نبی علیہ السلام نے کہا، نقل کس نے کیا؟ بخاری نے. تو انجینئر صاحب سے کہنا غصہ ہے، کٹو امام بخاری سے اگر کٹنا چاہتے ہیں، بلکہ امام بخاری کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے. تو وہ رپلائی ٹو بخاری مسلم لکھا کریں، یا لکھا کریں رپلائی ٹو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ آپ اپنے ایمان سے یاد ہو بیٹھیں. اچھا علی بھائی، آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے. ضعیف روایتیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو. میں نے مسئلہ 191 ریکارڈ کرایا تھا، اہل حدیث کی خوبیاں اور خامیاں، بہت پہلے میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا ہے. کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہیں. مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی. شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے. ٹھیک ہے جی. تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے. اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحکیم والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے. تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا. ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 70% احادیث اس میں بخاری اور مسلم کی ہیں. تو اللہ دے بندیوں جڑیں بڑھو، پہلے بخاری مسلم نو ضعیف ثابت کرو. تسی 25% دے پیچھے نس رہے ہو، 70% بخاری مسلم ہے 5B میں. ٹھیک ہے، وہ چھڑ دو. شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی، میں نے ان کو ایک دفعہ فون پہ کہا کہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہا کہ میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. انہوں نے کہا استغفر اللہ، اتنی بڑی گستاخی تو حضرت معاویہ کر ہی نہیں سکتے حضرت عمر کی، یہ بخاری میں ہو ہی نہیں سکتی حدیث. میں نے کہا سر میں نے تو پڑھ لی ہے، مجھے بھی کسی نے بتائی تھی، مجھے بھی نہیں تھا پتا. اب یہ وہ بندہ ہے جو بخاری پڑھ رہا ہے، اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے، مجھے شام کو فون ہوتا علی بھائی واقعی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے، ہم حضرت عمر کے ساتھی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے، میں اس شخص کی ایگزامپل دے رہا ہوں جو دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے نا جی. جو زندہ ہیں ان کی مثالیں دیں تو ان کے مریدین یہاں پہ جمگٹا لگا لیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ منافقت کر کے اپنی بات سے ہی رجوع کر لیں. جس نے کئی آج کل ایک علماء ہیں، وہ اپنے پہلے کسی حدیث کو صحیح کہتے تھے، اب میری ضد میں آگے ضعیف کہنا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے میں ان کو ایمان کے امتحان میں نہیں ڈالتا. میں مرے ہوئے بندوں کی بات کرتا ہوں کہ جو فوت ہو چکے ہیں، کہ یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے.